العليم القدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعمه العبد ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الإهتيام يا سيد البرية والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب البقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بالشمال. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقاله الحق ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے، قرآن میں 2 آیات ایسی ہیں کہ جن کا مصداق یا تو امام حسین علیہ السلام خود ہیں یا ان کے اصحاب ہیں۔ لوگ تو ایسے ہر کسی کے لیے کر لیتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہستی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور ہمیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں۔ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اللهم صل على محمد وآل محمد. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور گمان نہ کرو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور یہ گمان نہ کرو، اور تم گمان نہ کرو، یہ تم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہیں مردہ خیال نہ کرو، وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ بھی ہیں اور اپنے رب سے رزق بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں آیات کا اصل مصداق امام حسین علیہ السلام خود ہیں یا ان کے اصحاب ہیں۔ تو انہی میں سے میں جناب حور علیہ السلام کے بارے میں ایک بات ہے اور بہت ہی ضروری بات ہے، آپ سنیں گے تو محفوظ ہوں گے کہ نادر شاہ درانی ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا روب و دبدبے والا بادشاہ، مومن اور شیعہ بادشاہ،
तो उसने सुना हुआ था उलमा से کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کی پیشانی پر اس کے سر پر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جناب سیدہ کے ہاتھ کے بنایا ہوا رومال امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کے سر پر باندھا تھا، تب خون رکا تھا شہادت کے بعد جب شہید ہو گئے اور مولا امام حسین علیہ السلام پہنچے اس کے پاس تو اس کے سر پر جناب حر کے سر پر رومال باندھا سیدہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ کا بنایا ہوا امام حسین علیہ السلام نے، پھر وہ خون رک گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہوگا، میں بادشاہ ہوں، میں حاصل کروں۔ اپنے کمانڈروں اور فوج کے ساتھ لو لشکر کے ساتھ جب وہاں پہنچا، عاجز کتنا تھا، انکساری کتنی کرتا تھا، مومن ہو تو ایسا ہو۔ جب حدود میں پہنچا ہے نا کربلا مولا کی، تو اس نے کہا ہے کہ مجھے ایک زنجیر لا کر کتے کی طرح باندھ دو۔ اپنے کمانڈروں کو کہا کہ زنجیر لا کر مجھے کتے کی طرح باندھ دو اور میخ گاڑ کر اس سے باندھ دو اور میں یہاں پڑا رہوں۔ میں یہی حق رکھتا ہوں کہ مولا مجھے اس کا کتا ہی محسوس شمار کرے، کہ مولا کے کتا، مولا کے در کا۔ اچھا، جب یہ اس نے کر لیا، اپنے آپ کو بندھوا لیا، کتا بن گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر جب پہنچا ہے تو پھر اس نے تلوار بلند کی، برہنہ کی، اور سارا دن ایسے چلاتا رہا، گھماتا رہا، اور پڑھتا کیا رہا؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ اے کاش میں مولا آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کے دشمنوں سے لڑتا اور آپ کے ساتھ شہید ہوتا اور مجھے بڑی کامیابی ملتی۔ یہ کہتا رہا، بہت زار و قطار روتا رہا، سارا دن روتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جناب حر نے ایک بات کی۔ کیسے؟ مقام ذو حسن، منزل کا نام ہے ذو حسن، جہاں جناب حر پہنچا تھا۔ اب سب کو یاد ہے، میں دہرا رہا ہوں، 1000 کا لشکر لے کر، ہے نا یاد کہ مولا کا لشکر جا کے مولا کو روکا، مولا کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، جھٹکا دیا، روکا۔ مولا نے فرمایا تیری یہ جرت، اے حر تیری یہ جرت، تو یہ کام کرے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ مولا نے فرمایا جیسے عرب میں روایت ہے، فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری یہ جرت۔ آگے سے حر کیا کہتا ہے کہ سرکار آپ کی ماں کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سید الانبیاء کی بیٹی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی ہوتی تو میں کچھ کہتا، مگر میں کچھ نہیں کہتا۔ تو اس نے کہا کہ نادر شاہ درانی کہتا ہے یہ بھی کیوں کہا، یہ بھی اس نے کیوں کہا، میں اس کے قبر سے اس کو نکالوں گا اور اس کو باہر پھینکوں گا، بادشاہ تھا نا۔ اچھا، تو علماء کافی لوگ کافی تعداد میں ساتھ تھے، فوج لشکر ساتھ تھا، سب کو حکم دیا، کسی نے نہ مانا، کہا نہیں ہم تو یہ جرات نہیں کر سکتے۔ مولا حسین علیہ السلام نے جس کو خود معافی دی ہے، اور صبح عاشور جس نے اپنے آپ کو بندھوا کر قیدیوں کی طرح مولا کے سامنے پیش ہوا ہے، اپنی آنکھوں پر پٹی بندھائی، ہاتھ بھی بندھوائے، اور بھائی بھتیجا بیٹا اس کو ساتھ لے کر جیسے ہانکتے ہوئے قیدی کو لے کے چلتے ہیں، اسی طرح پہنچا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر سر رکھ دیا تھا۔ یہ حر اس طرح پہنچا ہے مولا کے پاس، اور مولا نے جب معاف کر دیا اور بھائی حر کہہ دیا، معاف کر دیا، تو کیوں ایسا کرتا ہے؟ کہا نہیں میں ایسا کروں گا۔ کسی نے جرات نہ کی،
اور اس کا بادشاہ تھا، اس کا کہنا بھی ماننا تھا. اس کا کہا ماننے کے لیے جب جرت کرنے لگے تو ہاتھوں میں رش آئے، سب کے ہاتھ کانپ رہے، کسی کو جرت نہیں ہو رہی. اب دیکھا کہ کوئی آگے بڑھ نہیں رہا تو خود کھڑا ہوا، کہا میں خود ان کی قبر کھودتا ہوں. جناب حر کی قبر بادشاہ نادر شاہ درانی کہتا ہے میں خود کھودتا ہوں. خود قبر کھودی، کوئی ساتھ نہیں ہوا. اور پھر کیا دیکھا کہ بہت حسین و جمیل نوجوان شیر، اور ایسے جیسے سویا ہوا ہے، ابھی سویا ہوا ہے. سینکڑوں سال گزر گئے، یہ کم از کم 1000 ہجری کی بات ہو رہی ہے، 1000 ہجری سے بھی پہلے تقریباً. تو سویا ہوا ہے. اچھا یہ رومال ہے نا جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ مولا حسین نے اس کی پیشانی پر اس کے سر پر باندھا تھا اور خون رک گیا تھا، میں یہ لے کے جاؤں گا، یہ میں اپنے تبرک کے طور پر رکھوں گا، اپنے خزانے میں رکھاؤں گا، یہ تو میرے پاس ہونا چاہیے. علماء نے روکا ایسا نہ کر، جب مولا نے اس کو معاف کر دیا ہے تو کون ہوتا ہے؟ کہا نہیں، تبرک کے طور پر نا میں لے جاؤں گا. اس نے خود آگے بڑھ کے، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوا شامل، اس کام میں کوئی شامل نہیں ہوا، خود آگے بڑھ کے اس نے جناب حر کی پیشانی سے، سر سے وہ رومال ایسے ہٹایا، خون جانے لگا. سن رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. جیسے ہی وہ رومال ہٹایا جناب حر کے سر مبارک سے تو خون اتنا جاری ہوا کہ قبر بھر گئی. اب لوگوں نے کہا کیا کر رہا ہے، بند کر، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ آخر کار اس نے وہ رومال پھر اسی طرح بند کر دیا، اوپر باندھ دیا، خون رک گیا، خون رک گیا، اور قبر پھر اس طرح بند کر دی اور واپس آ گیا. دوسرا واقعہ، شاہ اسماعیل صفوی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اس نے بھی ایسے ہی کہا میں سید بھی ہوں، ٹھیک ہے، حر ہے، مولا کے اصحاب میں سے ہے، تبرک کے طور پر وہ سیدہ کا رومال تھا، میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے منع کیا، کہا نہیں میں بادشاہ ہوں، میں کروں گا. اس نے لوگوں کو کہہ کے، نادر شاہ درانی نے خود قبر کھدوائی تھی، کھولی تھی، اور اس نے لوگوں کو کہہ کے قبر کھلوائی اور وہ رومال حاصل کرنے کی کوشش کی. اب ہاتھ بڑھایا، رومال ایسے ہٹایا، خون کا فوارہ شروع اور قبر بھر گئی، خون سے قبر بھر گئی. لوگوں نے کہا اتنا زندہ معجزہ، یہ دیکھو جیسے اب سویا ہے جناب حر، جیسے اب شہید ہوا ہے. اتنے سینکڑوں سال گزر گئے، تقریباً 1000 ہجری کی بات ہے. تو لوگوں نے منع کیا، کہا اب تو دیکھ لیا نا، کہا ٹھیک ہے میں رومال نہیں لینا چاہتا. بس اسی طرح پھر باندھ دیا تو خون رک گیا اور جذب بھی ہو گیا، قبر بند کرائی، چلا گیا. تیسرا بندہ کون ہے؟ امیر تیمور، آپ نے سنا ہوگا، یہ انڈیا کا امیر تیمور لنگ جس کو کہتے ہیں. تو وہ گیا اپنے لشکر کے ساتھ، اس نے بھی سن رکھا تھا. تو اس نے کہا کہ میں جا کے جناب حر کے خاندان سے کہتا ہوں مہربانی کریں تبرک کے طور پر تھوڑا سا ٹکڑا اس رومال کا مجھے دے دیا. علماء سے اور جناب حر کے خاندان والے لوگوں سے اور سادات سے اجازت لے کر قبر کھلوائی، اور تھوڑا سا 2.5 انچ لکھا ہے، 2.5 انچ رومال میں سے 2.5 انچ کا ٹکڑا لمبائی میں اور 2.5 انچ چوڑائی میں وہ لے لیا امیر تیمور نے، اور اسی طرح قبر احترام کے ساتھ بند کروائی اور واپس انڈیا آ گیا. تو انڈیا کے مغلیہ بادشاہوں میں سے جو پہلا ہے ظہیر الدین باپر،
پھر اس کے پاس وہ تبرک والا، وہ رومال کا ٹکڑا تبرک والا پہنچا، اسی طرح چلتا رہا۔ اور پھر ایک تحریر بھی ہے کہ ابو ظفر محمد محی الدین اورنگزیب عالمگیر، اس نے ایک صندوق میں وہ رومال کے ٹکڑا جو تبرک کے طور پر تھا، ابرک یا کوئی چیز ایسی تھی، اس میں بند کرا کے رکھایا، اور وہ تبرک باہر سے صندوق سے نظر آتا تھا، وہ شیشہ جو اس طرح کی کوئی چیز سے بنوا کے بند کروا کر رکھایا۔ اور یہ پھر شاہان مغلیہ کے بعد شاہان آصفیہ تک، اور اب موجودہ دور میں بھی جو امام بارگاہ ہے آصفیہ والا، سلطان جہاں آصفیہ میر عثمان علی، تو وہاں اب بھی وہ موجود ہے امام بارگاہ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض